السلام علیکم۔ عباس رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ کافی عرصے سے کچھ واقعات پہ در پہ ایسے رونما ہو رہے ہیں جو انسانیت سوز ہیں، خاص طور سے کم سن بچیوں کے اغوا کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک کم سن بچی بنت کاظمی گھر سے لے جائی گئی، نامعلوم بہلا پھسلا کے یا زبردستی، اور اس کے بعد اس کو کافی عرصے تک غائب رکھا گیا، اور پھر اس کا 164 کا بیان کروا دیا گیا نکاح نامے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بچی کی رائے پوچھی گئی۔ یقیناً جب وہ اتنے عرصے اغوا کاروں کے پاس رہی تو گمان غالب یہی ہے کہ اس کو جد و کوب کیا گیا ہوگا یا برگلایا گیا ہوگا، برین واش کیا گیا ہوگا، خدا جانے کیا کیا طریقے استعمال کیے گئے ہوں گے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کم عمر بچیوں کو لے جانے والے اغوا کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں آنے کے بعد زیادہ وقت نہیں ملنا چاہیے کہ وہ قانون کی پیچیدگیوں میں لے جا کے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ میری دست بستہ گزارش ہے ان ذمہ داروں سے جو انصاف پر عمل کروانے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور، مضبوط اور مختصر مختصر عرصے میں اپنے اس کردار کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک جو واقعات گزرے وقتوں میں ہمارے علم میں آئے ان کو دیکھتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ انسانی رشتوں کی پامالی کتنی آسانی سے گزرے وقتوں میں ہوتی رہی کہ کم سن بچیاں اپنے گھروں سے مختلف حربے استعمال کر کے لے جائی جاتی رہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں۔ کچھ بچیاں واگزار کرا لی گئیں، بازیاب کرا لی گئیں، لیکن ابھی جو موجودہ کیس چل رہا ہے بنت مہدی علی کاظمی کا، یہ کیس ایک مثال کے طور پہ بن جانا چاہیے، ایک مثال بن جانا چاہیے
ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو آئندہ اس طرح کی مذموم کوششوں کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان اداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف کی فراہمی میں ممکنہ حد تک تیز ترین رفتار سے انصاف مہیا کیا جائے۔ میری دست بستہ گزارش ہے عدالتوں میں موجود جج صاحبان سے، جو ہمارے لیے انتہائی معزز ہیں اور ہمیں ان کی یقیناً عزت کرنی چاہیے، عزت سے پکارنا چاہیے، ان جج صاحبان سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کے اغوا کاروں کو کوئی قانونی راستہ مہیا نہ ہونے پائے آئندہ۔ موجودہ بنت مہدی علی کاظمی کے کیس میں جو ہم 4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انصاف کی فراہمی کی رفتار کافی سست ہے۔ یہ تو خیر ہم باہر بیٹھ کر کے گمان کر رہے ہیں، جج صاحبان ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، مگر ہماری خواہش ہے کہ اس تاثر کو بھی کسی طرح سے زائل کر دیا جائے کہ انصاف کی فراہمی کی رفتار پاکستان میں سست ہے۔ اور میری گزارش ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار افراد سے کہ خدا را وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، اور اس طرح کے اغوا کاروں کے سلسلے میں جو کارروائی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے، اس میں بھی خدا را ایک تیزی ہونی چاہیے اور ایک دلچسپی نظر آنی چاہیے۔ تو بہت دن سے ہم تقریباً 4 مہینے ہو گئے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ مختلف حیل حجت بہانے اغوا کاروں کی طرف سے عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ مختلف قانونی نکات کا سہارا لے کے کسی طرح سے راہ فرار اختیار کریں۔ اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا ان افراد سے جو اس طرح سے ہونے والی مبینہ شادیوں کے سلسلے میں اغوا کاروں کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بچیوں کو والدین کے والدین کی اجازت کے بغیر غائب کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ افراد پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ محبت کی شادی ہے اور 2 دلوں کا ملاپ ہے۔ محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 2
دو افراد یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی کے درمیان اگر شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں مروجہ جو روایتی اور اسلامی طریقے ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور انہی طریقوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے ان تمام افراد سے جو آج کی مغربی دنیا میں اپنے ذہن کو لے جاتے ہوئے مغربی دنیا کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے اسلامی روایت کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو خدا را ایسے لوگ اپنے طور طریقوں پہ، اپنے رویوں پہ، اپنے خیالات پہ غور فرمائیں۔ میرا اشارہ کچھ مخصوص یوٹیوبرز کی طرف سے ہے کہ خدا را آپ لوگ اپنے خیالات میں تبدیلی لائیں، اسلامی روایات کا خیال رکھیں، اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے گفتگو ضرور کریں، مغربی تہذیب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایک اولاد جس کو والدین پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، ان کی دل کی امنگیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جوان اولادوں کو شادی کے بندھن میں پروئیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور اگر ایسی اولاد کو گھر سے کوئی لے جائے والدین کی مرضی کے بغیر، والدین کی علم لائے بغیر، تو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے والدین کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ افراد اپنے خیالات پہ غور کریں اور معاشرے کو ایک مثبت رجحان دینے کی کوشش کریں، اسلامی روایات اور اسلامی معاشرے کی روایت کو پروان چڑھانے کی بات کریں۔ السلام علیکم۔